بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ پاک کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ایم کے این سپیکس کے معزز خواتین و حضرات، السلام علیکم۔ محترم ناظرین گرامی، حضرت امام ابو حنیفہ تمام ائمہ کے مقابلے میں بلند مرتبے پر فائز تھے۔ اسلامی فقہ میں حضرت امام اعظم حضرت ابو حنیفہ کا پایہ بہت بلند ہے۔ آپ کا اسم گرامی نعمان اور کنیت ابو حنیفہ اور لقب امام اعظم ہے۔ آپ 80 ہجری 699 عیسوی میں کوفہ میں پیدا ہوئے۔ آپ نے فقہ کی تعلیم اپنے استاد حماد ابی بن سلیمان سے حاصل کی۔ آپ کے استاذہ کرام کی تعداد کئی بتائی جاتی ہے۔ آپ کے استاذہ کرام میں پہلا مدرسہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آپ کو یہ مرتبہ بھی حاصل ہے کہ آپ طبی ہیں۔ آپ نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی براہ راست زیارت کی اور حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم حاصل کی۔ آپ فقہ اور حدیث دونوں میدانوں میں امام الائمہ تھے۔ امام ابو حنیفہ کے شاگردوں کی تعداد 1000 کے قریب تھی، جن میں 40 علماء جلیل القدر مرتبت تھے اور آپ ان سے دینی معاملات میں مشورہ کیا کرتے تھے۔ ان دنوں کوفہ علم و فن کا ایک اہم مرکز تھا اور اس شہر کی خصوصیت یہ تھی کہ اس کی علمی فضا کو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی کرم اللہ وجہ دیگر صحابی و تابعین کی سرپرستی کا شرف حاصل تھا۔ جامعہ کوفہ کی ہر محراب درسگاہ کی حیثیت رکھتی تھی۔ علم کے طالبین تحصیل علم اور درس و تدریس میں مصروف رہتے۔ امام ابو حنیفہ نے حدیث کے حصول کے لیے 3 اہم مقامات کا خصوصی طور پر سفر کیا۔ سب سے پہلے کوفہ میں جو علم و حدیث کا بہت بڑا مرکز تھا، دوسرا مقام حرمین شریفین اور تیسرا بصرہ تھا۔ حضرت امام اعظم کی حکمت و دانائی بہت مشہور تھی۔ ایک وقت وہ بھی آیا جب انہوں نے حصول علم کی طرف زیادہ توجہ نہ دی۔ یہ ولید اور حجاج کا زمانہ تھا جس کے ظلم و ستم نے قیامت برپا کر دی تھی۔ امام ابو حنیفہ ان دنوں اپنے آبائی پیشے خزبانی سے منسلک ہو گئے اور ایک بڑا کارخانہ کھول لیا اور تجارت کو خوب چمکایا۔ آپ کے پاس اللہ کا دیا بہت کچھ تھا۔ وہ اپنی دولت سے ضرورت مندوں، مجبور بے کسوں کی مدد کر کے انہیں مشکلات سے نکالتے۔ ایک بار کسی کام سے جا رہے تھے تو راستے میں انہیں کوفہ کے مشہور امام حدیث عامر شعبی نے انہیں نصیحت فرمائی۔ عامر شعبی کی نصیحت کے بعد ادب و لغت اور علم و کلام کی طرف خاص رغبت ہو گئی اور بہت جلد ایسا کمال حاصل کیا کہ بڑے بڑے عالم بھی آپ سے بحث کرنے کی ہمت نہیں کر پاتے تھے۔ امام اعظم نے تحصیل علم، اشاعت علم، عبادت و ریاضت کے لیے اپنی زندگی کے ماہ و سال وقف کر دیے تھے۔ ایک رات میں قرآن پاک مکمل کر لیا کرتے تھے۔ اسد بن عمرو سے روایت ہے، امام اعظم ابو حنیفہ نے 40 سال تک ایک ہی وضو سے عشاء اور فجر کی نماز ادا کی۔ اللہ کے برگزیدہ اور پسندیدہ بندوں کی آزمائشوں کی مدت طویل اور سخت ہوتی ہے۔ عشق اللہ اور رسول پاک کے عاشقین کو ملنے والی سزائیں اور مصائب ان کے لیے قابل برداشت، صبر و شکر کا باعث بن جاتے ہیں۔ امام اعظم کو اپنے علم کے ذریعے حقیقت سے آگاہی کی صلاحیت تھی، اس لیے انہوں نے علم و کلام کے کوچے میں قدم رکھا اور بہت جلد اس میں ایسا کمال حاصل کیا کہ بڑے بڑے عالم بھی آپ سے بحث کرنے کی ہمت نہیں کر پاتے تھے۔ خلیفہ منصور نے اپنی حکومت کے استحکام کے بعد شہر دارالاسلام بغداد کی اعلیٰ اور وسیع پیمانے پر تعمیر شروع کی، لیکن شہر کی تعمیر سے پہلے اس نے عالم اور دانشوروں کو بغداد آنے کی دعوت دی۔ بغداد آنے والوں میں فقہ محدثین کی جماعت میں امام اعظم حضرت ابو حنیفہ بھی شامل تھے۔ عیسیٰ بن موسیٰ نے جب امام اعظم کو منصور کے سامنے دربار میں پیش کیا تو انہوں نے اس طرح تعارف کروایا کہ اے امیر المومنین، اس وقت یہ دنیا کے بہت بڑے عالم ہیں۔ عیسیٰ بن موسیٰ کے تعارف کے بعد منصور امام صاحب سے مخاطب ہوا، تمہارے معلم کون تھے؟ امام اعظم نے جواب دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ عمر بن خطاب، علی بن ابی طالب، عبداللہ بن مسعود، عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ،
اصحابہ اور ان کے شاگردوں کے علم سے استفادہ کیا۔ صاحب علم ابو جعفر نے تعریف کرتے ہوئے کہا کہ تم نے مستند اور مستحکم راہ کا اپنے لیے انتخاب کیا ہے۔ ابو جعفر کا ارادہ تھا کہ شہر بغداد کی تعمیر و تزئین ان عالم کرام کے مشورے سے کی جائے۔ دوسروں کو ذمہ داریاں دینے کے بعد جب امام ابو حنیفہ کو منصب قضاء کی پیشکش کی گئی تو انہوں نے انکار کر دیا۔ منصور نے انکار کو اپنی انا کا مسئلہ بنا لیا اور شدید غصے کی حالت میں امام ابو حنیفہ کو اینٹوں کی ڈھلائی کا کام سپرد کر دیا تاکہ وہ اذیت سے دوچار ہو کر مجبوراً عہدہ قضا قبول فرما لیں۔ لیکن امام ابو حنیفہ نے نہ کہ خوشی خوشی کام کیا بلکہ اینٹوں کی گنتی کا ایک نیا طریقہ ایجاد کیا۔ انہوں نے ایک ایک اینٹ گننے کی بجائے علم حساب کی مدد سے وہ اینٹوں کی تعداد کا شمار باندھ سے کر لیا کرتے تھے۔ امام صاحب کی بصیرت اور علوم کا چرچا دور دور تک پھیل گیا تھا۔ دیانتداری اور انصاف کے مطابق کیے گئے فیصلے خلیفہ منصور کے مصاحبین کو نفرت اور حسد میں مبتلا کر دیتے تھے۔ جب علم و عمل کسی عالم اور مومن کے دل میں جگہ بنا لیتے ہیں تو اللہ لوگوں کے دلوں میں بے پناہ محبت اور عزت کا جذبہ پیدا کر دیتا ہے۔ جیسا کہ آج کے زمانے کے حالات ہیں، امانت اور خیانت، جھوٹ اور سچ، علم و جہالت کے درمیان ہونے والی جنگوں نے شروع ہی سے تاریخ میں جگہ بنا لی تھی۔ حضرت امام ابو حنیفہ کو منصور نے حکم دیا کہ وہ بھی وہ شرع سے متعلق کتاب لکھیں۔ دوسرے عالم منصور کے معیار کے مطابق کتاب لکھنے میں ناکام ہو گئے اور امام اعظم کو 2 ماہ کا وقت دیا گیا، لیکن امام نے اپنے وسیع علم سے 2 دن میں کتاب لکھ کر منصور کی خدمت میں پیش کر دی۔ امام اعظم کی عزت و توقیر میں دن بہ دن اضافہ ہو رہا تھا۔ قاضی ابو یوسف کا بیان ہے کہ منصور کے دربار کا ایک غلام امام صاحب سے خاص عداوت رکھتا تھا اور جہالت میں اپنی مثال آپ تھا۔ اس نے امام صاحب کی برائی کی اور ایک دن اس نے خلیفہ منصور کو اس بات پر راضی کر لیا کہ آپ امام صاحب کو اتنا ہی قابل اور علوم کا ماہر سمجھتے ہیں تو مجھے موقع دیجیے کہ میں سوالات کے ذریعے ان کا امتحان لوں تاکہ دنیا کو معلوم ہو سکے کہ وہ کس قدر عالم اور فاضل ہیں۔ جس وقت امام صاحب اور خلیفہ منصور ایک ساتھ بیٹھے بات چیت کر رہے تھے تو غلام نے احترام کے ساتھ کہا، آپ ہر بات کا جواب اپنے علم کی بدولت دیتے ہیں، میں بھی آپ سے سوالات کرنا چاہتا ہوں۔ امام صاحب نے کہا، پوچھو۔ اس نے کہا، دنیا کی ٹھیک بیچ کون سی جگہ ہے؟ امام صاحب نے فرمایا، وہی جگہ ہے جہاں تو بیٹھا ہے۔ اس نے اسی طرح کے کئی سوالات کیے، آخر میں اسے شرمندگی اٹھانا پڑی اور منصور کے اتباع سے بھی نہ بچ سکا۔ عبدالعزیز بن عصام جو امام صاحب کی سزا کے گواہ ہیں، ان کا بیان ہے، جب وہ سزا کے بعد خلیفہ کے سامنے لائے گئے، وہ اس وقت پاجامہ پہنے تھے اور ان کی پشت پر کوڑوں کی ضرب نمایاں تھی۔ اسی وقت منصور کے چچا عبدالصمد بن علی وہاں پہنچے اور کہنے لگے، امیر المومنین، یہ آپ نے کیا کیا؟ یہ عراق والوں کے امام اور مشرق والوں کے فقیہ ہیں۔ خلیفہ منصور نے ان کی منصفی اور خوف خدا کو اپنی نافرمانی سمجھا اور آخر کار انہیں مروانے کا منصوبہ بنایا۔ اعلانیہ قتل کی صورت میں بغاوت کا سامنا کرنا پڑتا، لہٰذا اس نے زہر دے دیا۔ جب آپ کو اندازہ ہو گیا ان کا اپنے خالق حقیقی کا قرب حاصل کرنے کا وقت آ گیا تو انہوں نے سر کو سجدے میں رکھا۔ اسی وقت آپ کی روح پرواز کر گئی۔ بغداد کے لوگ ماتم کرنے لگے، لوگ جوگ در جوگ آ رہے تھے۔ آپ کی نماز جنازہ 6 بار پڑھائی گئی۔ تدفین کے بعد غائب سے آواز آئی، اللہ سے ڈرو اور اس کے نائب بنو۔ محترم عزیز دوستو، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں آپ سب کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز دیکھنے کے لیے میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔